ضیوف الرحمان شاہی مہمان خصوصی مہمان کے طور پر فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد ریاست کرناٹک کی دو اہم شخصیات مولانا مقصود عمران رشادی اور ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی بعافیت وطن عزیز ہندوستان لوٹ چکے ہیں۔ ان دونوں شاہی مہمانوں کا پرتپاک شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ بنگلور اور شکاری پور لوٹے ان دونوں شاہی مہمانوں کے اعزاز میں رائچور کے شاعر وحید واجد نے کیا خوب اشعار پیش کیے ہیں۔ وحید واجد کی ربائی پیش خدمت ہے۔ اعزاز ملے دونوں کو حج کے دو، اعزاز ملے دونوں کو حج کے دو، ایک شاہ سے ایک رب سے ملا ہے مومنوں، ہم فخر سے دونوں سے یہی کہتے ہیں، ہم فخر سے دونوں سے یہی کہتے ہیں، دونوں کو خصوصی یہ مبارک حج ہو، دونوں کو خصوصی یہ مبارک حج ہو۔ جی ہاں دوستو، مبارک و مقدس سفر سے واپس لوٹنے کے بعد جنوبی ہند نیوز سے بات کرتے ہوئے بنگلورو سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران رشادی نے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا مقصود عمران رشادی نے کہا کہ سعودی حکومت نے ہندوستان سے 50 افراد کو شاہی مہمان کے طور پر مدعو کیا تھا۔ کرناٹک سے وہ اور شاعر اطفال ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی شاہی مہمانوں کے وفد میں شامل تھے۔ مولانا مقصود عمران رشادی نے کہا کہ حج کے دوران خصوصی ڈیلیگیشن کو مدعو کرنے کا سعودی حکومت کا فیصلہ سعودیہ عرب اور دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ ہندوستانی حکومت کی جانب سے بھی حج کے لیے خصوصی وفد جایا کرتا تھا، لیکن اب وہ سلسلہ بند ہوا ہے۔ مولانا مقصود عمران رشادی نے کہا کہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ جنوبی نیوز رپورٹ۔ بہت بہت مبارک ہو مولانا، آپ کو جو ہے شاہی مہمان کے طور پر سفر حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے، حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے، بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی ہے، تو اس موقع پر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ کا فضل کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم بھی اس سال حج کو جائیں گے۔ ہاں، دعائیں تو ہو رہی تھی کہ اے اللہ ہم تیرے گھر پہنچنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے گھر کے اطراف دیوانہ وار چکر لگانا اور ساتھ ساتھ نبی کے روزے پہ پہنچنا بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ تو ہماری دلی تمنائیں تھی، دعائیں بھی تھیں، لیکن پتہ نہیں تھا کہ اس طرح کی بھی ایک چیز سامنے آئے گی کہ شاہی مہمان کی حیثیت سے حج کا فریضہ ادا کرنے کا موقع ملے گا اور ساتھ ساتھ نبی کے دربار پر حاضری نصیب ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کرناٹک سے حافظ امجد حسین کرناٹکی صاحب اور ساتھ میں بھی اور دوسری ریاستوں سے بھی ماشاءاللہ تقریباً صحافی ہوں، اور اسی طرح ہمارے جو وائس چانسلرز ہوں یا ایچ او ڈیز ہوں اور اسی طرح ڈاکٹرز ہوں یا وکلا ہوں، ان سارے اور علماء ہوں، ان سارے لوگوں پر مشتمل ایک 50 افراد کا وفد پورے ملک کا شاہی مہمان کی حیثیت سے انہوں نے مدعو کیا، اور دلی ایمبیسی میں بھی جو سعودی ایمبیسی ہے وہاں بھی انہوں نے استقبال کیا، اور ساتھ مکے کے اندر بھی انہوں نے استقبال کیا۔ وزیر حج و اوقاف جو سعودی عرب کے ہیں انہوں نے ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور ہمارا پورا انہوں نے خیال رکھا، اور ماشاءاللہ چاہے عرفات کے میدان میں ہو یا مزدلفہ میں ہو یا مینا میں ہو یا مدینہ المنورہ میں ہو، سب جگہوں میں انہوں نے بہت ہی اعلیٰ و معیاری اور بہت ہی شاندار انہوں نے انتظام کر کے رکھا تھا، اور بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے تمام آئے ہوئے مہمانوں کا انہوں نے استقبال بھی کیا اور ان کا نظام بنایا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سعودی حکومت کو کہ انہوں نے
تو مختلف ممالک کے تقریباً 90 ممالک کے مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک دوسرے سے ملنے کا موقع دیا، ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیا۔ ہاں وہاں نظر آیا کہ کوئی ایک الگ زبان بات کرتا ہے، وہ الگ زبان بات کرتا ہے، لیکن سب کے دل میں اللہ بسا ہوا ہے۔ ایک کلمے کی بنیاد پر ہم مختلف ہونے کے باوجود، مختلف رنگ و نسل ہونے کے باوجود یہاں جڑ کر ہیں، محبت سے ہیں۔ یہی اسلام کی سب سے بہترین خوبی ہے جو وہاں ہم کو نظر آ رہی تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے حج کو قبول فرمائیں گے اور اس پر پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ جو اعزاز آپ کو حاصل ہوا ہے تو اس اعزاز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں مولانا؟ کیونکہ آپ نے کئی مرتبہ مکہ مکرمہ کی حاضری دی ہے، تو اس مرتبہ جو ہے ایک شاہی مہمان کے طور پر آپ کا جانا ہوا۔ جیسا بھی جانا ہو، اگر اللہ پہنچا دے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ چاہے شاہی مہمان ہوں، چاہے ایسے ہی ضیوف الرحمان کے طور پہ جائیں، سب اللہ کے گھر پہنچنے والے ہیں۔ وہاں کوئی وہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے گھر پہنچ جائیں، نبی کے دربار میں پہنچ جائیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت کی بات نہیں ہوگی۔ اب بس ہم یہی کہیں گے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسی ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ اللہ رب ذوالجلال کا فضل ہم پر ہوا کہ اللہ نے بہت ہی سہولت کے ساتھ حج کے ارکان ادا کرنے، اور ساتھ ساتھ اس لیے کہ ہمارا جو عرفات میں ڈیرا تھا اور مسجد نمرہ بالکل 700 میٹر کے فاصلے پر، اور ہم ماشاءاللہ وہیں پہنچ کے نمازیں بھی ادا کی اور خطیب صاحب کا اور امام صاحب کا خطبہ بھی ہم نے سنا۔ اللہ نے ایک سعادت بخشی ہے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہمارے لیے عطا کیا۔ ہم دل کی گہرائیوں سے سعودی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کا بھی شکر بجا لاتے ہیں۔ مجموعی طور پر جو ہے انتظامات میں توسیع ہوئی ہے، انفراسٹرکچر میں توسیع ہوئی ہے، یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں، تو کیسے آپ نے اس منظر کو دیکھا؟ اتنا بڑا مجمع جمع ہونے کے باوجود کہ کہیں بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے اور دھکم دھکا ہو رہا ہے، ایسا ہرگز ہم نے نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ ایک تھاٹے مارتا ہوا سمندر بہ رہا ہے، پوری ترتیب کے ساتھ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اور چاہے کہیں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، ان کی بھی مدد کرنے کی وہاں کے پولیس والے اور وہاں کی ملٹری برابر تعاون کرنے میں لگی ہوئی ہے اور ان کی رہنمائی کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو ایک بڑا عجیب و غریب منظر، اتنا بڑا مجمع ہونے کے باوجود یہ کیسے ایک طرف سیلاب کی طرح بہ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ ماشاءاللہ وہاں انہوں نے اس سال بہت بہترین انداز میں انتظامات کر کے رکھے تھے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس طرح کے ڈیلیگیشن سے حکومتوں کے درمیان اور ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے، آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہاں اس طرح کے ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے ملک کا بھی ایک ڈیلیگیشن پہنچتا تھا، اب وہ چونکہ بند ہو گیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا بھی ایک ڈیلیگیشن پہنچنا چاہیے تاکہ ملکوں کے درمیان کی جو دوری ہے وہ ختم ہو۔ اب یہاں مختلف ممالک کے لوگ ملنے کی وجہ سے ایک جو محبت ہم نے دیکھی اور ایک انسانیت ہم نے دیکھی، ماشاءاللہ وہ قابل دید بھی ہے۔ اور اس طرح کے اجتماعات ہونا چاہیے، ملنا ملانا ہونا چاہیے، اس سے ملکوں کے درمیان میں بھی محبت بڑھے گی۔ اور سب سے بڑھ کر کہ کہیں ایک مسلمان پہ پریشانی ہوتی ہے تو یہاں دور بیٹھنے والے مسلمان کو بھی وہ تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہم کو نظر آئی وہاں پہ۔ آپ کے ساتھی جو ہیں ڈاکٹر امجد حسین حافظ کرناٹکی صاحب تھے، تو کیسا رہا تجربہ مولانا؟ بہت اچھے انسان ہیں، بہت منکسر المزاج بھی ہے، اور چونکہ وہ ماشاءاللہ شاعر اطفال بھی ہیں، تو نبی کے روزے پر ہی ان کا ماشاءاللہ بچھونا ملا ہوا تھا۔ وہ نعت لکھنے میں اور سلام کے لکھنے میں لگے ہوئے تھے، اور جب بھی موقع ملتا تو وہ ان سارے کاموں میں لگ جاتے کہ نبی کی شان میں نعت لکھ رہے تھے اور نبی کی شان میں سلام کے قصیدے وہ ماشاءاللہ لکھ رہے تھے۔ بہت ہی اچھا منظر اور اچھا دوستانہ تعلق ہمیں وہاں نظر آیا۔ اللہ کرے کہ اللہ اسی طرح کی محبت مرتے دم تک قائم رکھے۔ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں؟ ہم یہی پیغام دینا چاہیں، جیسا بھی موقع ملے، چاہے شاہی مہمان بن کے جائیں، چاہے ضیوف الرحمان بن کے جائیں، جو بھی موقع ملے اللہ کے گھر پہنچنے اور وہاں دیوانہ وار طواف کرنے۔ اس لیے کہ جب اما عائشہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہمیں جہاد کی اجازت کیوں نہیں ملتی، ہمیں بھی جہاد کرنے دیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا عورتوں کے لیے حج جہاد ہے۔ ہاں ہم نے دیکھا عورتوں کے لیے بھی اور آج کے مردوں کے لیے بھی ماشاءاللہ یہ اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو چاہیے کہ
पूरे जज्बे के साथ हम हज के इस रुकन को अदा करने की जल्द अज जल्द कोशिश करें। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये लोग सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो के बुढ़ापे में हम जाके हज के इस फरीजे को हम अदा करेंगे, ये बिल्कुल गलत फैसला होगा। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, अव्वल फुर्सत में जवानी में आप जाके हज करें तो आपकी वो तमाम अरकान सही तरीके से अदा हो पाएंगे और एक मजा भी आएगा, एक लुत्फ भी आएगा और अल्लाह के करीब हम हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी और मौलाना मकसूद इमरान रशादी को हासिल हुए इस एजाज पर रायचूर के मशहूर शायर वहीद वाजिद ने अपने अशार के ज़रिए तहनीत पेश की है। वहीद वाजिद की तहनीती रुबाइयात पेश खिदमत हैं। हाफिज को बुलाया है खुसूसन काबा, इमरान भी मदू हैं माशा अल्लाह, है फ़ख्र हमें अपनी रियासत पर वहीद, है फ़ख्र हमें अपनी रियासत पर वहीद, एजाज़ खुसूसी है ये सुबहान अल्लाह। काबे में दुआ मांगो बराए उल्फत, दिन रात बटे प्यार की रहमत नियामत, अवाम में मिट जाए मुकम्मल नफ़रत, बढ़ जाए मेरे मुल्क की जग में अज़मत। हाफिज को बुलाया है खुसूसन काबा, इमरान भी मदू हैं माशा अल्लाह, है फ़ख्र हमें अपनी रियासत पर वहीद, एजाज़ खुसूसी है ये सुबहान अल्लाह। काबे में दुआ मांगो बराए उल्फत, दिन रात बटे प्यार की रहमत नियामत, अवाम में मिट जाए मुकम्मल नफ़रत, बढ़ जाए मेरे मुल्क की जग में अज़मत। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट।